میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹورک بل تھا اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. یہ انفنش ایجنڈا میں اس کو کہوں گا. چارٹ آف ڈیموکریسی میں 2006 میں یہ پاکستان کی دو میجر پولیٹیکل پارٹیز نے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم فارمر اس وقت اور فارمر وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ بل, یہ COD جو چارٹ آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت سائن کیا. اور کچھ ہفتوں میں لنڈن میں ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز, میں پہلے بھی کلیریفائی کر چکا ہوں, جس میں PTI کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب بھی شامل تھے اور اسفندیار صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, تمام ڈاکٹر مالک صاحب, سب اس وقت حسن بنجوت تھے, وہ پارٹی کے ہیڈ تھے. تمام پارٹیز نے سائن کیا اور یہ ایک انفنش ایجنڈا تھا. میثاق جمہوریت کی قریباً تمام چیزیں, دو چیزیں رہ گئی تھی, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اور ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ. تو اس حوالے سے یہ انتہائی اہم ایک بل تھا. اور اس کے اندر بھی جو اس کی وجوہات تھیں 2006 میں بھی اور 20 سال کے بعد بھی قریباً, کیونکہ اس پہ کام تو شروع ہوا تھا 2002 میں, تو 23 سال سے یہ فیلنگ تھی کہ بیلنس کریٹ کرنا چاہیے. دنیا کے جیسے مختلف ممالک میں, کئی ممالک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے, اس کی طرز پہ, تاکہ کانسٹیٹیوشنل اپیل جو ہے, جو کہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں, وہ وہاں اس کو لایا جائے. تو یہ ایک سیپریشن آف جوڈیشری فار دی بیٹرمنٹ اینڈ افیکٹو ایفیشنسی, ان کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک امینڈمنٹ تھی. اس کے علاوہ اس میں جو دوسری امینڈمنٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک کامیابی دی اور دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا, وہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس میں جو قوم نے جن کو ہیرو تصور کیا اور جس کو پھر اکارڈنگلی حکومت نے ایک فیلڈ مارشل کا خطاب دیا سید اعظم منیر صاحب کو, تو اس ہمارے آئین میں پہلے وہ نہیں تھا. بائی دی وے ریگولیشنز میں ہے, ریگولیشن میں تھا اور ہے, لیکن یہ ابھی آئین میں نہیں تھا. اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تینوں افواج کے لیے 5 سٹار کی ایک سپیس کو آئین میں شامل کر دیا گیا. اور اس حوالے سے جو ترمیم ہوئی وہ 243 آرٹیکل میں ہوئی. اور اسی طرح میں یہ کلیئر کر دوں کہ سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان کی سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور اس بل کے حوالے سے پروٹیکٹڈ ہے. کسی کی سینیورٹی اس میں چینج نہیں ہوگی. جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی بھی سینیورٹی برقرار رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوش آئند تبدیلی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ٹرانسفر آف ججز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں جو چینجز کی گئیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کو کانسیکوینشل چینجز کی ضرورت تھی, یہ جو 59 جو کلازز کو جس پہ آپ نے آج ووٹ کروایا کلاز بائی کلاز, یہ بیسیکلی اس میں ایک بہت بڑی تعداد کانسیکوینشل چینجز کی ہے. جو پرائمری جو ایریاز کور کیے گئے جس کا میں نے ذکر کیا, اسی طرح جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جب آپ نے سپریم کورٹ اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان اس ترمیم کے ذریعے کھڑا کیا, تو اس کی بھی کمپوزیشن میں بھی دونوں جو ایپیکس کورٹس ہیں, نارمل اپیل کا سپریم کورٹ اور دوسری طرف آئینی اپیلوں کا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان, تو ان دونوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں, ان کے جو پیونی ججز ہیں, اور پھر ان کی مشاورت سے یہ تمام کی تمام چینجز اس ترمیم کے ذریعے لائی گئیں. میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور آپ کا, آپ کی ٹیم کا, لاء منسٹر صاحب کا, اٹارنی جنرل صاحب کا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا, متحدہ قومی موومنٹ کا, عوامی نیشنل پارٹی کا, بلوچستان عوامی پارٹی کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا, آزاد اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ کاف, استحکام پاکستان, یہ تمام جماعتوں نے, اور اس میں کوئی جلدی نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ اس فلور پہ پہلے میں نے کمٹ کیا, جب یہ ابھی میڈیا نیوز سے جب ڈسکشن شروع ہوئی اپوزیشن نے کی, تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں تو بہت انٹلیکٹ موجود ہے, وکلا موجود ہیں, بڑی ایکسپرٹیز موجود ہیں, تو میں حکومت کو مشورہ دوں گا
کہ وہ جو بل ہے پہلے سینٹ میں لائیں. ریئر ہوتا ہے کہ سینٹ میں پہلے وہ بھی آئینی ترمیم لائی جائے, تو ہم پہلے سینٹ میں لے کے آئے وعدے کے مطابق. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تمام ساتھیوں کو جو کھل کے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا جائے گا, تقاریر ہوں گی, اس کو یہ نہیں کہ لائے لے کی اور موٹنگ شروع ہو گئی, وہ بھی اپنا وعدہ پورا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں لو منسٹر صاحب کو کے ذریعے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کمیٹی میں بھیجا جائے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس نے بہت محنت کی, تمام اس کے سربراہ جناب سینیٹر فاروق نائک صاحب اور تمام ساتھیوں. پھر ادھر سے یہ بھی ہماری ریکویسٹ تھی کہ آپ ڈائریکشن دیں, اور یہ بھی اسی فلور پہ بات ہوئی تھی کہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کو بھی اسپیکر صاحب کے ذریعے انوائٹ کیا جائے اور وہ بھی اس کا حصہ ہو. تو آپ ورچولی ایک پارلیمانی دونوں ہاؤس کی کمیٹی تھی, جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس اور اسٹینڈنگ سینٹ کی, اور اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی, انہوں نے مل کے یہ ساری کی. اس میں بہت ترمیم بھی آئیں, اور ترمیم کا ہم نے دیکھا بھی لوکل باڈیز کی حوالے سے ترمیم تھی 140 سے, اپنا ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کی ترمیم تھی نام کے حوالے سے, حالانکہ وہ 18ویں ترمیم میں نام تبدیل ہو چکا ہے. NWFP جو ہے وہ خیبر پختونخوا بنا تھا, اور میں نے میرے بھتیجے ہیں پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں, ایمل ولی خان کو میں نے ایکسپلین کیا کہ 18ویں ترمیم میں 3 دن ان کے والد صاحب سے میری جو ڈسکشن ہوئی تو 2 تھاٹس تھے. ایک کا تھا کہ خیبر یا ہزارہ ہونا چاہیے, دوسرے کا ان کی طرف سے آفر تھی کہ یا پختونخوا یا پختونستان رکھا جائے. تو یہ تیسرے دن جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ ANP کو کہا کہ آپ یہ جو 2 نام ہیں اس میں سے ایک چن لیں. وہ خیبر چنا گیا, خیبر ہزارہ میں سے, اور ان کو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پھر ان 2 میں سے چن لیں, پختونخوا یا پختونخوا. میں آپ کو ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, پختونستان یا پختونخوا. تو خیبر اور پختونخوا دونوں سائڈ سے چنے, میں اس میں تھرو آؤٹ شامل تھا. آخری 3 دن 18ویں ترمیم کے تھے, کچھ ساتھی کاملی آغا صاحب, کچھ لوگ ان کو یاد ہوگا. تو یہ خیبر پختونخوا ہوا, لیکن کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی, ایوولوشن پروسیس ہے. انہوں نے اپنی ایک پارٹی کی طرف سے ایک امینڈمنٹ دی, لیکن کمیٹی نے یہ سوچا کہ اس کو آگے جا کے دیکھا جائے گا. اور اسی طرح لوکل باڈیز MQM کے ساتھی بہت زیادہ اسٹرانگلی انہوں نے فیل کیا کہ لوکل باڈیز جو ہے اس کو کور ملنا چاہیے, اور اس کے حوالے سے آئینی ترمیم آنی چاہیے. اور اس میں ایک مرحلے پنجاب کی اسمبلی اس پہ قرارداد پاس کر چکی ہے, اور اس لیے کچھ چیزیں ہیں. اسی طرح ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا یہ جب تک ہم کو فسکل بیلنس کریٹ نہیں کریں گے. اور فسکل بیلنس کریٹ کرنے کے لیے میں اگین NFG پچھلے جو 2009 میں دسمبر میں ہوا, میں اس کا حصہ تھا, میں اسسٹ کر رہا تھا. اس وقت کی حکومت, ہم حکومت میں تو نہیں تھے, آپ کو یاد ہوگا, آپ وزیر اعظم تھے, اور آپ کو یاد بھی ہوگا گوادر جا کے پھر آپ نے فائنل سائننگ کی تھی. اس میں 19% پہلے ایڈمن ایک ایکسپینس کریٹ رکھتی تھی فیڈرل گورنمنٹ ڈویژنل پول سے, ایڈمنسٹریشن کلیکشن چارج. وہ 5% تھا, اس کو ریڈیوس کر کے 1 کر دیا گیا, تو 4% فیڈرل گورنمنٹ کا کہہ لے کہ وہ شیئر وہاں کم ہو گیا. جو 42.5% صوبوں کو ڈسٹریبیوشن کے لیے جاتا تھا, چاروں صوبوں کو, وہ 57.5 15% وہ ہوگی. تو یہ 19% کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو آج تک چل رہی ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ افہام و تفہیم سے ہی یہ معاملات ہمیشہ طے ہوئے اور انشاءاللہ ہوں گے. وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس کے لیے بھی ایک اوریجنل ایک اٹیمپٹ تھی کہ اس کو کچھ بیلنس کیا جائے. اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے, جو اس ملک کا ڈیٹ ہے جو ٹوٹل, وہ کوئی کسی اسلام آباد کے اوپر تو نہیں لگا, وہ پورے ملک پہ لگا ہے. ڈیفنس ہے تو پورے ملک کی ڈیفنس ہے, تو اس کے لیے ایک تھی, لیکن اس کو بھی احترام کیا. اور جن پارٹیز نے یہ مشورہ دیا کہ جی آپ اس کو آگے جا کے دیکھیں گے, ابھی آپ اس کو نہ شامل کریں, اس کو نکال دیا گیا. اسی طرح ایک یہ سوچ تھی کہ پاپولیشن کے حوالے سے, یعنی بنگلہ دیش جب جدا ہوا تو ہم سے کم اس کی پاپولیشن, ہم سے زیادہ پاپولیشن. آج اوور دا ٹائم ہماری پاپولیشن زیادہ ہو چکی ہے, اسے ٹکنگ بام. اور جتنی ہماری گروتھ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہماری پاپولیشن گروتھ ہے ایوریج. تو obviously something has to be done, اسلامی اصولوں کے اندر رہ کے اس کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ڈیوالو ہو گیا, کانکریٹ لسٹ جب ابالش ہوئی, اور اس کے بعد اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ
کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے، نہ صوبے توجہ دے رہے ہیں، نہ فیڈرل گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے۔ ایک ٹاسک فورس بنی غالباً پچھلی حکومت کے پی ڈی ایم سے پہلے، پی ڈی اے کی حکومت میں، اور صدر اس کے وہ انچارج تھے، لیکن میں نے کوئی ایکٹیویٹی اس کی نہیں دیکھی۔ اس کے لیے کوشش تھی کہ کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری تمام صوبوں کو ملا کے لے۔ اسی طرح کریکولم ملک میں دیکھیں، اگر آپ کی فاؤنڈیشنل ایجوکیشن جو ہے، ہائر ایجوکیشن، تو ہم نے بڑی مشکل سے 18ویں ترمیم اس کو پروٹیکٹ کر لیا، اس کو ہم پارٹ 2 میں لے گئے، وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت وہ اب ریگولیٹ ہوتی ہے، تمام صوبے موجود ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن چلے گی، لیکن بیسک جو پریمری یا اس سے آگے ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن سے پہلے اس کے جو معاملات ہیں وہ مختلف قسم کے سٹینڈرڈ پورے ملک میں ہیں۔ اس کی ایک تجویز تھی اوریجنل میں کہ وہ اس کو کسی طریقے سے سارے بیٹھے، فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھے، صوبے بھی بیٹھے، کو راستہ نکالیں۔ اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کو آگے لے جائیں، اس کو بھی۔ تو ایک جو افہام تفہیم کا جس وقت یہاں بات ہوئی تھی پہلی دفعہ، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی یہ فائنلٹی نہیں ہے، فائنلٹی وہ ہوگی جو بل پیش کیا جائے، اور یہ تمام چیزیں اس کو موجود تھیں۔ اس انیشل گورنمنٹ کے ڈرافٹ میں این ایف سی بھی تھا، اس میں پاپولیشن بھی تھی، اس میں کریکولم بھی تھا، اس میں این ایف سی کے حوالے کے جو کانسیکوینشل چیز، سب چیزیں موجود تھیں، لیکن افہام و تفہیم۔ اور پرائم منسٹر نے جہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکسٹینسو انگیجمنٹ ہوئی، انہوں نے اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں وہ اپنی تجاویز لے کے گئے، اور اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پرائم منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو علیحدہ علیحدہ میٹنگز کی، ان کو ایکسپلین کیا، ان کو آن بورڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم مل کے اس بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو میں دوبارہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں باپ کو منشن کرنا بھول گیا، اور ان کی بھی ساتھ بھی ہے اور ہمیشہ رہا ہے۔ بلوچ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں اضافے کی ان کی ایک پینڈنگ چیز رہ گئی ہے، اور وہ بھی اسی طرح انہوں نے بھی اپنا بتایا۔ انہوں نے، ہمارے بھائی دوست نے، کمار صاحب نے کہا کہ جی اس میں ایک کم از کم منسٹری ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ منسٹری ہے، اسٹیٹ منسٹر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور ان کا کہ صوبائی سیٹیں یہ صرف یہ نہیں، مسٹ پٹ آن ریکارڈ۔ ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے انگیج کیا، سرفراز بگٹی صاحب نے، ان کی بڑی خواہش تھی، انہوں نے کیا، منظور کاکڑ صاحب نے کیا، ان کا سب کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مل کے یہ جب بھی موقع ملے، جتنی جلدی ہو، ان اینی کیس ہمارے پاس ٹائم ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج 65 سیٹوں کی اگر 95 ہوتی ہیں یا 80 جتنی بھی ہوتی ہیں تو آج وہ الیکشن نہیں ہونے، اگلے الیکشن راؤنڈ میں الیکشن ہونے، تو ٹائم از آن آور سائڈ۔ تو ہم نے مل کے یہ چیزیں میں نے جو فلیگ کی ہیں، جو کہ کچھ خواہشات تھی، کچھ حکومت نے انیشلی چیزوں میں ڈالا تھا، این ایف سی، پاپولیشن، کریکولم وغیرہ۔ بائی دی وے اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں گے 18ویں ترمیم کا مسودہ، اس میں یہ طے تھا کہ یہ کنسنسس سے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، انکلوڈنگ دی نیم، جو آخری 3 دن لگے، اور اس میں 2 ڈیسنٹ آپ نوٹ ملیں گے آپ۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ وہ ڈیسنٹ نوٹ تھے، ایک ہیلتھ پہ اور ایک ایجوکیشن پہ۔ وہ پی ایم ایل این نے بھی دیا اور پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت صاحب نے بھی دیا ہیلتھ کے ایجوکیشن کے۔ ہیلتھ کو ہم نے گزارا کر کے، منا کے، ان سے وہ ریزولوشن کروا کے، تو وہ ایک ہی ہے آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی، ورنہ ہر دوائی جو ہے وہ ایک نہیں 5 دفعہ رجسٹر ہوتی ہے اور اپروول لینے پڑتے، ایک ہی دفعہ لوگ جوتیاں گھس جاتی ہیں اور مصیبت ہوتی ہے ان کو۔ تو اس لیے دنیا میں ایک ہی ہے، اب یو ایس میں فیڈرل ریگولیٹری اتھارٹی ہیلتھ کی ایک ہی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، اور ایک ضرورت بھی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں کرنے والی ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی بڑی سٹرونگ ایک ڈیزائر تھی، ایک ان کے پوری سی کی تھی کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو دنیا میں امیونٹی ہوتی ہے، امیونٹی ملنی چاہیے۔ وہ امیونٹی ملی، لیکن اس میں ایکسپلینیشن دے دی گئی۔ یہ بھی اس میں بھی کافی راؤنڈز ہوئے کہ جب وہ پبلک آفس اگر سنبھالے کہ کوئی صدر ہوں گے، یہ صرف ابھی نہ سوچے، اگر وہ پبلک آفس کو ہوگا تو پھر obviously that immunity will not be available۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں، اور میں ان ساتھیوں کا میں خصوصی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ضمیر کو دیکھ کے اور جنہوں نے سمجھا کہ یہ چیز ملک کے انٹرسٹ میں ہے، ملک کے لیے اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ وہ ہمارے دوست، وہ بھی ساتھی ہیں جنہوں نے ووٹ دیا
اور بہادری کے ساتھ ووٹ دیا. یہی اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی, یہی اسپرٹ ہے پارلیمنٹیرزم کی, یہی اسپرٹ ہے فیڈرلزم کی. تو جناب چیئرمین, میں ایک دفعہ پھر آپ کا, آپ کی ٹیم کا, اور پھر لا منسٹر صاحب کا, اٹارنی جنرل کا, اپنی چیئرمین کمیٹی دونوں جناب فاروق نائک صاحب کا اور ورک صاحب جو ہیں, اور ان دونوں کے ممبران کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. لا منسٹری کی ٹیمز ہیں, سارے جو انوالو رہے ہیں, میں خود ان کے ساتھ اسسٹ کرتا رہا ہوں مختلف چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں اسے ٹیم ورک, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیولی کنکلوڈ ہوا ہے. آپ کو مبارک ہو, سب کو مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین. تھینک یو. میں